بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ تقریباً 2 روز قبل سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہے، جس میں بیان کرنے والی شخصیت حضرت مولانا سلمان علی ندوی صاحب ہیں، جو موضوع روایات مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں اور جن کا تعلق حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی سے تعلق ہے۔ میں نے خود اس کلپ میں دیکھا کہ ایک رسالہ پکڑا ہوا ہے، اس رسالے سے پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ دیگر اصحاب نے بھی اس کا جواب دیا۔ میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں، میری خواہش اور تمنا بنی کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی خود گواہی دے دیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ سب صحابہ کے بارے میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد کسی عالم دین کی غیرت جاگے اور موضوع من گڑت روایات کو بیان کرنے لگے۔ قرآن مجید جو شہادت دے رہا ہے، اس شہادت اور گواہی کے بارے میں انہیں یقین نہیں، اور پھر ایک رسالہ پکڑ کر بیان آپ کر دیں اور حدیث مبارکہ کے بارے میں اس کے ضعیف اور موضوع ہونے کے بارے میں جو کبار محدثین تھے ان کے اقوال اور ان کی تحقیقات کو پڑھیں بھی نہ، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 704 میں امام ترمذی رحمہ اللہ ابواب المناقب میں ایک باب باندھے، مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اور رقم الحدیث ہے 3810، اور راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں انہ قال لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ دعا کیا دی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، رہنمائی کرنے والا بنا دے، مہدین ہدایت یافتہ بنا، واہد بہ، اور آپ لوگوں کو، امت کو ان کے ساتھ ہدایت دیجیے۔ امت میں اختلاف ہو جانا، وہ کفار مشرکین منافقین ان کے ساتھ سلسلہ چلتا آئے ہی ہے، لڑائی ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بعد میں صلح ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، تو آج ان لڑائیوں کا ذکر کرنا کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کو دعا دے رہے ہوں، اور آج آپ موضوع من گڑت روایات کو ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ تباہی اور بربادی کی بات ہے۔ میرے بیان کا مقصد یہ کہ امت گمراہی کی طرف نہ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ان کے دلوں میں بغض نہ آئے، عداوت نہ آئے،
صحابہ کی محبت کو بڑھنا ہے تو بس بار بار آیت مبارکہ پڑھے، رضی اللہ عنہم ورضوان، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے لے کر جو ہے آخری صحابی جس کے بارے میں آپ کہہ دیں گے حجۃ الوداع میں 1.25 صحابہ موجود تھے، سب کے سب جنتی ہیں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوان۔ دوسری روایت بھی ذکر کی اور اس میں فرمایا کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا اللہم اہد بہ، اللہم اہد بہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں، حضرت مولانا سلمان علی ندوی صاحب کو یہ روایت نظر نہیں آئی، موضوع من گڑھ روایات کو ذکر کر رہے ہیں اور امت کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بڑی بزرگوں کی ادب کرنا چاہیے، لیکن جو ہدایت سے پھر جائے تو پھر اس کی تعریف نہیں۔ صحابی رسول کے بارے میں تنقیص، بے ادبی، ایسی بات ذکر کریں، وہاں پر انہوں نے ایک روایت ذکر کر دی جائے اور اس کے بارے میں کہا کہ ہر قوم کے لیے یہ جو ہے فرعون ہوتا ہے، اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنَ وَفِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس کو ذکر کر دی۔ موضوع من گڑھ روایت ہے۔ پہلے تو میں ایک امام ترمذی کی کتاب تو آپ کے پاس موجود ہوگی، میں آپ کو الموضوعات الکبریٰ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں، وہاں پر ملا علی قاری رحمہ اللہ صفحہ نمبر 343 پہ لکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے، اور پھر فرمایا وَمِن ذَلِكَ، ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں الاحادیث فی ذم معاویہ، کہ جو احادیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت میں آئی ہیں، فرمایا سب کی سب من گڑت ہے، من گڑت ہے۔ لکھنے والوں نے تاریخ میں لکھ دیا اور ایسی باتیں لکھ دی، وہاں پر روایات نقل ہے، لیکن فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت میں جتنی احادیث آئی ہیں سب کی سب موضوع من گڑت ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے پوری کتاب انہوں نے لکھ ڈالی جائے، الموضوعات الکبریٰ۔ اور اس کے بعد میں ایک اور جو ہے آپ کو بڑی کتاب جو موضوعات پر ہے اس پر آپ دیکھیں گے، تذکرۃ الموضوعات، تذکرۃ الموضوعات، یہ جمال الدین محمد بن طاہر صدیقی فتنی متوفی 986 ہجری میں وفات پا گئے، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس میں تقریباً 1900 روایات لے کر آئے جو من گڑت ہے۔ یہاں پر یہی جو ذکر کر رہے ہیں علامہ مولانا سلمان علی ندوی صاحب، انہوں نے جو روایت اس رسالے میں دکھا رہے ہیں، بیان میں کہہ رہے کیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنَ، ہر امت کے لیے فرعون ہے، وَفِرْعَوْنُ عَادِلُ أُمَّتِي معاویہ بن ابی سفیان، فرماتے لیس بصحیح، یہ روایت یہاں پر لکھی، انہیں چاہیے کہ یہ خود اس روایت کو پڑھ لیں، وہاں پر حضرات کو پڑھ لیں، اور بیان کرنے سے پہلے جو ہے جی وہ تحقیق تو کر لیں کہ میں موضوع من گڑھ روایت تو نہیں بیان کر رہا۔ پھر انہوں نے ہی جو ہے یہاں پر لکھا اپنی کتاب میں محمد بن طاہر نے کہ میں نے اس کو کہاں سے لیا گیا ہے کہ میں نے اسے موضوع کہہ دیا، من گڑھ کہہ دیا، میری ایک تحقیق ہے جی۔ اب وہ کہہ سکتے ہیں جی میں نہیں مانتا، کہتے ہیں اس کو ذکرہ ابن الجوزی فی العلل المتناہیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو موضوع قرار دی، من گڑت قرار دیا۔ یہ تیسری کتاب آپ کو دے، اور تیسرا جو ہے، اور پھر انہیں ذکر کیا، کہتے وذکرہ الشوکانی رحمہ اللہ فی الفوائد المجموعہ، امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی جو ہے فوائد مجموعہ میں اس روایت کو جو ہے موضوع من گڑت قرار دیا۔ پھر اس کے بعد جی یہ اب ابن عراق رحمہ اللہ کی کتاب تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پر بھی اس روایت مبارکہ کو من گڑت قرار دیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی ہدایت دے، اور بڑے حضرات میں سے سید سلمان ندوی صاحب بڑی شخصیات، بڑے ان کا سلسلہ ہے، تو ان کے دل سے اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا بغض نکال دے، انہیں ہدایت دے، اور امت کو ان کے ان من گڑت باتوں سے جو ہے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔